حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت آپ کی خدمت میں، حضرت ابو ہریرہ راویاں فرماتے ہیں حضور نبی کریم سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3609، مستدرک للحاکم کی حدیث، وہ بھی صحیح حدیث، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو ایک ہے خلقت محمدی، خلقت اس وقت تھی جب ابھی آدم بھی نہیں بنے، اور ایک ہے ولادت محمدی، ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ولادت کا تعلق بشریت مصطفیٰ سے ہے، خلقت کا تعلق نور مصطفیٰ سے ہے، اور بعثت کا تعلق نبوت مصطفیٰ سے ہے۔ کہ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، ایک ہے اعلان کرنا، ایک ہے نبی ہونا۔ فرمایا نبی تھا میں اس وقت جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ جب 12 ربیع الاول کو جسم آیا، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت جو شے نبی تھی وہ کیا تھی؟ جسم تو 12 ربیع الاول کو آیا۔ ہم بشر مانتے ہیں مصطفیٰ کو، لیکن بشری صفت مانتے ہیں، بشریت میرے نبی کی صفت ہے۔ حقیقت میں آپ کے سامنے یہ قمیض پہنی ہے، اینک ڈالی ہے، یہ ٹوپی رکھی ہے، میں غائب ہو جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، بابو صاحب کی بیٹھک میں جاتا ہوں، وہاں میں کپڑے چینج کرتا ہوں، قمیض کی جگہ کرتا پہن لیتا ہوں، شلوار کی جگہ تہمند میلی باندھ لیتا ہوں، اور ٹوپی کی جگہ میں دستار پہن کے میں آ جاتا ہوں، پھر یہاں بیٹھتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، مولانا عتیق صاحب یہ نہیں ہے، اور عتیق صاحب وہ تھے جنہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اینک پہنی ہوئی تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ یہ جو بندہ ہے نا، اس نے کرتا پہنا ہوا ہے، اس نے دستار پہنی ہوئی ہے، اس نے تہمند باندھا ہوا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ نہیں حقیقت وہی ہے، یہ لباس ہے۔ لباس حقیقت نہیں، لباس صفت ہے۔ اس لیے جب صفت بشریت کی نہیں تھی، یہ آئی 12 ربیع الاول کو، جب بشریت نہیں تھی، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جو شے اس وقت نبی تھا جب بشریت نہیں تھی، تو حقیقت وہ ہے جو اس وقت بھی حقیقت تھی، جو آج بھی حقیقت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نور ازلی چمکیا، غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا۔ امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مواہب الدنیا کی شرح لکھی۔ شرح مواہب الدنیا کے اندر امام زرقانی ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آپ کے پتلے میں رب نے روح پھونکا، رفع راسہ فرا نور محمد فی سرادق العرش، حضرت آدم کے جسم میں جب جان آئی، آپ نے نگاہ اٹھائی، آپ کی نگاہ عرش کے پایوں پر پڑی، فی سرادق العرش، عرش کے پایوں پر ایک نور دیکھا، فقال یا رب ما ھذا النور، حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ نور کیسا ہے؟ قال ھذا نور نبی من ذریتک، اللہ نے فرمایا تیری اولاد میں سے، تیری اولاد میں سے ایک نبی ہوگا، اس نبی کا یہ نور ہے، اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، اس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، زمین میں اس کا نام محمد ہے۔ لولاہ ما خلقت ولا خلقت سمان ولا ارض، فرمایا اگر میں نے اس نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ حضرات محترم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم
پھاڑ کے صرف بشر بھی نہیں کہتے لیکن بشر مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں۔ بشریت صفت ہے مصطفیٰ کی۔ میرے نبی کی آمد کے تین پہلو، ایک ہے خلقت محمدی، ایک ہے ولادت محمدی، ایک ہے بعثت محمدی۔ خلقت محمدی نور کی ہوئی اور ولادت محمدی بشریت مصطفیٰ کی ہوئی، اور بعثت محمدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم نے جب اولاد نہیں تھی نا، 100 سال عمر ہو گئی تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے خوشخبری سنائی، فرمایا ان قریب تجھے میں بیٹا دینے لگا ہوں۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرات محترم جب اسماعیل جوان ہوئے دونوں کو حکم ہوا میرا گھر تعمیر کرو۔ جہاں پہ خانہ کعبہ حضرت آدم دنیا پر جب آئے، زمین پر آئے، سب سے پہلے گھر جو بنایا آدم نے وہ بیت اللہ کا تھا۔ حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا اس سیلاب سے وہ عمارت ختم ہو گئی، لیکن بنیادیں اس کی موجود تھی جو ریت کے اندر دب گئی۔ جبریل امین نازل ہوئے، انہوں نے پر مارا، ریت ہٹی، بنیادیں ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اے اسماعیل میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم اور اسماعیل نے جب گھر بنایا، گھر جب تیار ہو گیا، ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تیرا گھر تو بنا دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ابراہیم نے کعبہ بنا کے جو دعا کی تھی، میں محمد مصطفیٰ اس دعا کی تعبیر ہوں۔ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو۔ پھر حضور نبی کریم کا نور نسل در نسل چلتا 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 جب حضرت عبد المطلب تک آیا تو ایک رات سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا۔ عبد المطلب نبی کے دادے نے، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت ہے نور کا۔ کس کا؟ نور کا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں تک ہیں اور جڑیں زمین کی گہرائی میں ہیں، اور اس کی شاخیں شرق سے لے کر غرب تک ہے، اور پوری کائنات کی انسانیت اس درخت کی شاخوں کو پکڑ کے کھڑی ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ جب جا کے لوگوں سے پوچھا کوئی معبر تعبیر بتانے والا، لوگوں نے بتایا فلاں ہے، اس کے پاس گئے، خواب بیان کیا، اس نے کہا تمہیں مبارک ہو، تمہاری نسل میں ایسی ہستی آنے والی ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک جس کی نبوت کے ڈنکے بجیں گے اور وہ تیری نسل میں سے ہوگا۔ پھر وہ نور حضرت عبد المطلب سے جب حضرت عبداللہ میں آیا، حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے، عبد المطلب نے عبداللہ کی انگلی پکڑی کہ بیٹا جوان ہو گئے، آؤ تمہاری شادی کریں۔ جیسے اس زمانے میں عرب کا رواج تھا، دولہے کو ساتھ لے کر جاتے تھے، جا کے رشتہ ڈھونڈتے تھے، تو اس کے لیے وہ نکلے۔ جب نکلے تو تبالہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ ایک یمنی شہر ہے، وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک عورت تھی، یہودی مہینہ تھی، اور خوابوں کی تعبیر بھی بڑا جانتی تھی، عالمہ تھی، یہودیت کے اندر بہت بڑی عالمہ تھی۔ جب اس کے پاس، اس کا نام فاطمہ تھا، جب حضرت عبد المطلب عبداللہ کو لے کر اس کے پاس سے گزرے، عبد المطلب آگے آگے، عبداللہ پیچھے پیچھے جوان، اس عورت کی نگاہ حضرت عبداللہ پہ پڑی، اس عورت نے حضرت عبداللہ کو روک لیا۔ اب سننا ذرا، وہ عورت حضرت عبداللہ کو کہتی ہے اگر تم، یہ جملہ سننا، اگر تم آج مجھ سے مباشرت کرو
جنسی تعلق قائم کرو میں تمہیں 100 اونٹنیاں انعام میں دوں گی۔ اب اس وقت اسلام کو بات ہوئی نہیں نا، ان کے اپنے زمانے میں جو حساب کتاب ان کا تھا، وہ یہودیہ عورت نے کہا کہ اے عبداللہ اگر تم میرے قریب آؤ جنسی تعلق مجھ سے قائم کرو میں 100 اونٹنیاں تمہیں دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہم قریش ہیں، ہم ایسے شادیاں نہیں کرتے، یہ تمہاری کوئی ریت ہوگی۔ آپ آگے چل گئے، آگے جب گئے تو حضرت عبد المطلب آپ کا گزر اس شہر سے ہوا جس کو آج مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے، وہاں حضرت وہب کا گھر تھا، ان کے گھر گئے، ان کی بیٹی تھی حضرت آمنہ، عبد المطلب کو پسند آ گئی اپنی بہو بنانا، ان سے عرض کیا کہ میرے اس بیٹے کو رشتہ چاہیے، انہوں نے کہا قبول ہے، نکاح ہوا۔ 3 راتیں حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ زوجیت میں رہے۔ 3 دنوں کے بعد جب واپس ہوئے تو رستے میں پھر اس فاطمہ سے ملاقات ہوئی، اس فاطمہ نے روکا، اس نے کہا سچی بتانا کہ جب 3 دن پہلے تمہاری مجھ سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کر اب تک تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ابا حضرت عبد المطلب نے میری شادی کر دی آمنہ بنت وہب سے، 3 راتیں میں وہاں زوجیت میں گزار کے واپس آ رہا ہوں، کیوں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے اس وقت جو تمہیں یہ کہا تھا کہ مجھ سے جنسی تعلق قائم کرو میں انعام میں 100 اونٹنیاں تمہیں دوں گی، وہ اس لیے کہا تھا کہ تیرے ماتھے میں جو نور تھا میں چاہتی تھی یہ نور میرے پیٹ میں آ جائے، میں اس نور کی وجہ سے تمہیں مباشرت کے بدلے 100 اونٹنیاں دینا چاہتی تھی، اور وہ آج میں دیکھ رہی ہوں وہ نور غیب ہے، شاید رب نے جس کے لیے بنایا تھا رب نے امانتاً اس پیٹ کو وہ نور عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ اس طریقے سے انبیاء سے چلتا چلتا حضرت آمنہ بنت وہب تک پہنچا، اور حضرت آمنہ بنت وہب اس نور کی مالک بنی۔ پھر آپ فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت لہ ما بین المشرق والمغرب، جب ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا تو مجھ سے نور ظاہر ہوا جس سے مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی روشنی ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا نور خلقت مصطفیٰ ہے، اور آپ کی ولادت بشریت مصطفیٰ کی ولادت ہے، وہ روح صفت مصطفیٰ ہے، نور حقیقت مصطفیٰ ہے۔ اور حضرات محترم ہر زمانے میں ہر نبی میرے محبوب کریم کی آمد کے تذکرے کرتے رہے۔ میں اگلے دن ایک روایت پڑھ رہا تھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ نے ایک رات اپنے حواریوں کو سوئے ہوئے تھے جگا دیا، سوئے ہوئے جگا دیا عیسیٰ روح اللہ نے۔ میں کہوں اٹھو جاگو، انہوں نے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے جی آج رات ہوئے کہ کئیاں سالاں ہزاراں سالاں بعد آج دی رات وہ ہستی آئے گی جدی آنے دیاں میں ساری زندگی بشارتاں دے اللہ نے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اپنے حواریوں کو رات کے وقت جگایا، فرمایا آج جاگو اور نماز پڑھو، اللہ کی یاد کرو، رب سے دعائیں مانگو۔ آج کی رات کوئی عام رات نہیں، آج کی رات وہ رات ہے جس رات 1.25 لاکھ نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ تو حضرت جبریل امین بھی یہ عرض کرتے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں شرق سے لے کر غرب تک قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى مثله۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مشرق سے لے کر میں مغرب تک پھرا، لیکن میں جبریل نے آپ جیسی مثل کہیں بھی نہیں دیکھی، آپ جیسا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ میں آدم سے لے کر روح اللہ تک ہر نبی کی بارگاہ میں وہی لے کر آیا،
اللہ کا پیغام لے کر آیا، لیکن جو شان آپ کے دربار کی دیکھی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ آفا کی گردی دایم میرے بوتاں برزی دایم بسیار خوباں دی دایم تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ایسا اور کوئی آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑے بڑے انبیاء کے درباروں میں گیا ہوں پر یا رسول اللہ تیرے جیسی شان میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ گلستاں میں جا کر ہر گل کو دیکھا، گلستاں میں جا کر گلستاں میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، سمایا ہے آنکھوں میں جب سے تو میرے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی